تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك. قصہ گو حضرات کی غیر مستند تحریروں اور تقریروں پر مشتمل ضعیف منگڑت واقعہ۔ اس قصے کا حکم آخر میں بیان کیا جائے گا کہ یہ قصہ صحیح ہے یا غلط یا ویسے مشہور ہوا ہے۔ اگرچہ یہ واقعہ مختصر ہے مگر اس میں بعض خطبہ قصہ گو واعظین نے خوب اپنی خطابت کی جوہر دکھائی ہے اور مصنفین نے خوب طبع آزمائی ہے اور اسے اپنے اسلوب سے بیان اور نقل کیا ہے۔ ایک خاکہ نگار مصنف نے تو اسے اس انداز سے لکھا ہے کہ گویا یہ 100% حقیقت ہو اور سچا ترین واقعہ ہو۔ ہم اس کو اس کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں، پھر اس پر محدثین کی محققین کی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں امواس شہر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بستر کا رخ کیا، اپنے پلکیں بند کی، جلد ہی نیند کی پری نے انہیں آغوش میں لے لیا۔ وہ گہری نیند سو گئی۔ پوری کائنات پر خاموشی طاری تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ پوری کائنات سو گئی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراٹے لینے لگے، پھر نیند ہی میں ان کی جسم نے حرکت کی، ان کا چہرہ مسرت سے دمکا، ان کے ہونٹوں پر ایک خفیف سا تبسم ابھرا۔ انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس زیب تن فرما رکھا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر آپ کی طرف بڑھے، سلام عرض کیا اور آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوشی محسوس کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس لبوں کو حرکت ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگا کر غور سے سننا چاہا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے شکایتاً فرمایا، اے بلال، یہ کتنی سخت دلی ہے، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہمیں ملنے کے لیے آ جاتے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کی صدائے بازگشت سنائی دینے لگی، بلال یہ کتنی سخت دلی ہے، بلال یہ کتنی سخت دلی ہے۔ اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ اور افسوس ہوا، دل میں گہرا صدمہ محسوس کیا۔ پھر وہ پکار اٹھے، سخت دلی سنگ دلی نہیں یا رسول اللہ، کئی سال گزر گئے اور میں نے آپ کی مسجد کی زیارت نہیں کی، میں آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بھولا، میرے ہونٹ آپ کی اسم مبارک کی ورد سے کبھی نہیں رکی، میری زبان آپ کی درود بھیجنے سے کبھی قاصر نہیں رہی، میں ابھی کوچ کرتا ہوں، میں آپ کے شہر کی طرف چلتا ہوں آپ کی مسجد کی زیارت کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی طرف بڑھے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ تاریکی نے ڈیری ڈال رکھی ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے نظر آئے جو اپنی مدھم سی روشنی زمین پر بھیج رہی تھی، مگر اس روشنی سے گمبھیر اندھیرے میں کچھ کمی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ رات بہت تاریک و سیاہ تھی، دن نکلنے سے پہلے سفر کے لیے نکلنا ممکن نہ تھا، مگر صبح کب ہوگی؟ کیا بلال صبح تک انتظار کر سکے گی؟ ان کے سینے میں شوق کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گھوم رہے تھے، وہ دروازے کی طرف جاتے پھر واپس آتے، پھر انہیں خیال آیا کہ انہوں نے سامان سفر یعنی زاد راہ تیار کرنا ہے اور اب تک اس کا نظام نہیں کیا۔ اب انہوں نے زاد راہ کی تیاری شروع کر دی، تیاری ہو بھی چکی لیکن ابھی تک رات ختم نہیں ہوئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رات کی طوالت سے اکتا چکے تھے، وہ سوچتے کہ کاش میرے پر ہوتے کہ میں اڑ کر ابھی مدینۃ الرسول جا پہنچتا، ابھی محبوب کی مسجد میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی خاوند گھر میں چل پھر رہے ہے اور کچھ پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے پوچھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں یثرب جانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے فرمایا، مگر کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نبی انور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کر سکوں۔ بیوی نے فرمایا، اگر آپ طلوع فجر تک سوئے رہتے تو بہتر نہ ہوتا؟ آپ نے فرمایا، میرے آنکھوں سے نیند اڑ چکی ہے۔ آخر کار فجر کے آثار نمایاں ہونے لگے، دور افق میں روشنی کی کچھ چمک نمودار ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے گھر سے نکلے، اپنی سواری کی طرف بڑھے، اس پر سوار ہوئے، اسے ڈانٹا تو وہ تیزی سے مدینۃ الرسول کی طرف چل پڑی۔
آپ تھوڑی دیر بعد سواری کو تیز چلنے پر آمادہ کرتے تاکہ آپ اس قافلے سے جا ملے جو ایک دن پہلے مدینہ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ آپ کی سواری برابر بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک لمبا سفر کرنے کے بعد آخر کار آپ قافلے سے جا ملے۔ اس لمبے سفر میں وہ خود کلامی سے دوچار رہے۔ آپ کی دل و دماغ اور نفس و ذہن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی چھائی ہوئی تھی، اور آپ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب کے بارے میں ہی سوچتے رہے۔ آخر کار قافلہ مدینہ کے قریب جا پہنچا۔ مدینہ طیبہ کے مضافات آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بے تاب ہو کر مچلنے لگا۔ آپ نے اپنی سواری کو تیزی سے ہانکا اور قافلے سے علیحدہ ہو گئے۔ شہر محبوب میں داخل ہوئی تو آپ کا دل آپ کے سینے میں شدت سے دھڑک رہا تھا۔ آپ خوف اور امید کے مابین کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ امیدوار اشتیاق مسجد حبیب میں جلد پہنچنے کا، خوف اور ڈر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں طویل غیر حاضری کے بعد حاضر ہونے کا۔ مسجد نبوی قریب آئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، بے قراری بڑھ گئی، ذوق و شوق میں اضافہ ہوا۔ سواری کو تیز کیا اور آخر کار مسجد نبوی کے دروازے پر جا پہنچے۔ سواری کو بٹھایا، نیچے اترے، بڑے ادب و احترام سے آگے بڑھے، دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ جب قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہوئے تو بے قراری بڑھ گئی، آنسو بہنے لگے۔ شدت جذبات سے روندی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ کو اپنا گلا بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ آنسو آپ کی رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ خاموشی سے سر جھکا لیا۔ آپ کی روح یادوں کی آکاش پر پرواز کرنے لگی۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی۔ جنگ و امن، آسانی و دشواری، جنگ و جدال، صلح و صفائی اور دکھ سکھ میں آپ کی شرکت یاد آئی تو یہ سب کچھ سوچ کر آپ کی بے پناہ بے قراری، بے چینی اور بے تابی کو قدر سکون محسوس ہوا، راحت و اطمینان کا ادراک ہوا۔ آپ یہی کھڑے رہے اور وقت گزرتا رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے ساتھ متصل تھی۔ یادوں کا سفر جاری رہا۔ رات شروع ہو چکی تھی۔ اس نے کائنات کو اپنے پردوں سے ڈھانپ لیا تھا۔ بلال اپنی جگہ کھڑے تھے۔ وہ اپنے ارد گرد سے بالکل بے نیاز تھے۔ اتنی میں ایک آواز آئی، بلال بلال۔ آپ اپنی اس بے خبری کی کیفیت سے باہر آئے، سر اٹھایا اور جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر متوجہ ہوئی تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نظر آئے۔ آپ کے غم میں اضافہ ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آپ تیزی سے ان دونوں کے حضرات کی طرف بڑھے، انہیں اپنے سینے سے لگایا، چوما اور کہا، جب بھی میں آپ دونوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کب آئے؟ جب سورج افق کی طرف جھک رہا تھا تو کارواں مدینہ میں داخل ہوا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے فوراً یہاں چلا آیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج رات آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، مسجد نبوی میں۔ آج رات آپ ہمارے یہاں ٹھہریں گے؟ ہمارے ساتھ تشریف لائے، مزار اقدس سے چلے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مختلف باتیں ہوتی رہی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بلال، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، آپ نے ہمیں اپنی آواز سے محروم کر رکھا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ کل فجر کی اذان آپ دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں بلال، آپ نے ہمیں اپنی شیریں آواز سے محروم کر دیا ہے۔ کیا آپ کل اذان فجر نہیں دیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ سب گھر میں داخل ہو گئے، کسی نے ان کو نہ دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات قیام کیا۔ جب تاریکی کی نیام سے فجر کی تلوار باہر آئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ مسجد نبوی کی چھت پر چڑھے، آپ نے فخر و رش محسوس کیا۔ آپ کے جسم کو باد صبا کی جھونکی لگی تو آپ تازہ دم ہو گئے۔ آپ نے آواز بلند کی تو مدینہ منورہ کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی آواز گونجی۔
اس آواز سے مدینہ کانپ اٹھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ ایک خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کیا یہ بلال کی آواز ہے؟ حضرت بلال پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لوگ اپنی نیند سے اٹھ بیٹھے، ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یقیناً، مگر وہ تو شام میں تھے، شام سے کب واپس آئے اور کیوں؟ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ وہ مسجد نبوی کی طرف یوں جا رہے تھے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ وہ بلال کی شیرین آواز کی گرفت میں تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے سر جھکا لیے۔ آواز حق ان کی دلوں کی تاروں کو چھیڑ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عورتیں پردوں سے باہر نکلے اور مسجد نبوی کی طرف بڑھے۔ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد سعادت یاد آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم تازہ ہو گیا، آنسو بہہ پڑے، سر جھک گئے، ہر طرف خاموشی تھی، قبرستان کی سی خاموشی۔ اتنی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی، وہ نماز کے لیے بلا رہے تھے، حی علی الصلاۃ۔ مدینۃ النبی بیک زبان اس دعوت پر لبیک کہہ رہا تھا، لوگوں کی زبانوں پر لا حول ولا قوت کی کلمات تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پھر ابھرے، حی علی الفلاح، اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان مکمل کی تو لوگ اپنی جگہ پر ساکت و صامت کھڑے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت سے اتر کر ان میں شامل ہو چکے تھے، مگر لوگ اپنے ارد گرد سے بیگانہ ابھی تک تھے، ان کو آواز کی سحر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر لوگ آہستہ آہستہ آپ کی گرد اکٹھے ہونے لگے، وہ آپ کو سلام کرتے اور خیر و عافیت دریافت کرتے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ سے بغل گیر ہوئے، پھر نماز کھڑی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اللہ اکبر کہا تو سب لوگوں نے اللہ اکبر کہا۔ اسناد موضوع، اس کی سند منگڑت ہے۔ یہ ہے وہ داستان جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اس سے مبتدعین کئی قسم کی استدلالات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی امت کا حال پوشیدہ نہیں، آپ محبت کرنے والوں کو مدینہ میں بلاتے ہیں، نیز قبر مبارک پر اپنا چہرہ رگڑ وغیرہ۔ المصنوع فی معرفت الموضوع میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کی سند کمزور ہے اور یہ روایت منکر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لسان المیزان میں کہتے ہیں، یہ قصہ واضح طور پر منگڑت ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے پر موضوع کا حکم لگایا ہے۔ حافظ ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اثر غریب و منکر ہے، اس کی سند مجہول ہے اور اس میں انقطاع ہے۔ اس قصے میں ابراہیم بن محمد مجہول راوی ہے اور اس سے صرف محمد بن فیض نے یہ منکر اثر نقل کیا ہے۔ ان علماء سے پتہ چلا کہ یہ قصہ ثابت نہیں ہے، ویسے مشہور ہوا ہے لوگوں میں۔